أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین عزیز مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دنیا جہاں کے جس خطے اور کونے پر موجود ہیں، خالق دو جہاں مالک دو جہاں بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، آپ سب کو ارضی و سماوی آفات و بلیات اور تمام امراض سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. تو مومنین، آئیے اس دعا کے ساتھ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک اور موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب کی نماز. اس نماز کا کیا طریقہ ہے، کیا فضیلت ہے، کتنی رکعت نماز ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے دوسرے دن کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے آپ مومنین و مومنات کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب کی نماز کے بارے میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ 10 رَكْعَاتٍ يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و50 مرة قل هو اللہ احد. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے یہی فرمان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی وارد ہوا ہے کہ یہ دو پاک اور دو نورانی ہستیاں فرماتی ہیں کہ جو شخص جو کنیز خدا ماہ رمضان المبارک کی تیسری رات کو یہ 10 رکعت نماز پڑھے گا، یا رسول اللہ، یا امیر المؤمنین علیہ السلام، کیا اجر ہے اور کیا فضیلت ہے ایسی کنیزوں کے لیے، ایسے عباد کے لیے یہ جو 10 رکعت نماز پڑھے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: ناداہ مناد من قبل اللہ تعالی، کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا: الا ان فلاں ابن فلاں عتیق اللہ من النار وفتحت له ابواب السماوات ومن قام تلك الليلة فاحیاها غفر اللہ له. فرماتے ہیں کہ ایک منادی ندا دے گا اللہ تعالی کی طرف سے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ باتحقیق فلاں ابن فلاں اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے نماز پڑھی اس کا نام ہے فاطمہ، اگر کسی نے نماز پڑھی ہے اس کا نام ہے علی، تو منادی ندا دے گا آگاہ ہو جاؤ کہ محمد یا فاطمہ یا علی جو ہے اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکے ہیں. وفتحت له ابواب السماوات، اور آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں. فرماتے ہیں جو اس رات میں جاگ کر شب بیداری کرے، اعمال کرے، تسبیحات کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو اس کو اللہ تعالی بخش دے گا. غفر اللہ لہ، اللہ اسے بخش دے گا، اللہ اسے معاف فرما دے گا. کسے؟ جو ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب کو یہ 10 رکعت نماز پڑھے گا. اچھا، اس کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ دو کر کے پڑھنی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب کی قربتاً الی اللہ. تکبیرۃ الاحرام کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد کی تلاوت کریں 1 مرتبہ، اور 50 مرتبہ جو ہے سورہ توحید کی 50 مرتبہ تلاوت کریں. اسی طریقے سے جو 2 ماہ رمضان المبارک کی دعا ہے اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان، یہ روایت کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأہ، جو ماہ رمضان المبارک کی اس دعا کو پڑھے گا، یعطی فی کل خطوۃ فی جمیع عمرہ عبادت سنہ. فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رمضان المبارک کے دن اس دعا کو پڑھے گا،
اللہ اس کی زندگی کے تمام قدموں کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. یعنی اس کی زندگی ہے 50 سال، تو 50 سال میں اس کنیز نے، اس عبد نے جو اٹھائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. تو سامعین عزیز، آپ نے سماعت فرمایا کتنا عظیم ثواب ہے، کتنا عظیم اجر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے معبود، مجھے اس مہینے میں تیری خوشنودی سے قریب فرما، اور مجھے تیری ناراضگی اور انتقام سے دور رکھ، اور مجھے تیری آیات کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما. تیری رحمت کے واسطے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.